السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ استقامت کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے استقامت کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے استقامت کا نام سنا ہوگا، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے کہ دین پر استقامت کیا ہے اور استقامت کسے کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین پر استقامت، ایمان لانے کے بعد بندے پر اللہ کی طرف سے جو خاص ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ پوری مضبوطی اور ہمت کے ساتھ دین پر جمع رہے، چاہے وقت اس کے لیے کیسا ہی ناسازگار ہو۔ وہ کسی بھی حالت میں دین کی رسی کو ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کے لیے بڑے انعامات اور اونچے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے اقرار کر لیا اور دل سے قبول کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے اور ہم اس کے مسلم بندے ہیں، پھر وہ اس پر جمے رہیں، یعنی اس اقرار کا حق ادا کرتے رہیں اور کبھی اس سے نہ ہٹیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام لے کر اتریں گے کہ کچھ فکر نہ کرو اور کسی بات کا غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ یہ عزت والی مہمانی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں اور بندگی کا حق ادا کرنے والوں کے لیے اس آیت میں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر جان مال سب کچھ قربان کر کے بھی کسی کو یہ درجہ مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی نصیحت دیجیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بس اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور اس کے مطابق بندگی کی زندگی گزارتے رہو۔ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی سچے بندوں کے ایسے سبق سکھانے والے واقعات بیان کیے ہیں جو سخت پریشانیوں میں بھی دین پر جمے رہیں، اور بڑے سے بڑا لالچ اور کڑے سے کڑا دکھ اور تکلیف کا ڈر بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا۔ ان میں سے ایک واقعہ تو ان جادوگروں کی ہے جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا اور بڑے انعام اور سمان کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن ٹھیک مقابلے کے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی سچائی ان پر کھل گئی تو نہ تو انہوں نے اس کی پرواہ کی کہ فرعون نے جس نام اور سمان کا اور جن بڑے بڑے پدوں کا وعدہ ہم سے کیا ہے ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور نہ اس کی پرواہ کی کہ فرعون ہمیں کتنی بڑی سزا دے گا، بلکہ انہوں نے خطروں سے بے پرواہ ہو کر بھرے مجمع میں پکار کر کہہ دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ جس پروردگار کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ پھر جب خدا کے دشمن فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے سولی پر لٹکا دوں گا، تو انہوں نے پوری ایمانی ہمت سے جواب دیا، فَقَزِمَا انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ تجھ کو جو حکم دینا ہے تو دے ڈال، تجھ کو جو حکم دینا ہو دے ڈال، تو اپنا حکم صرف اسی کچھ دن کی دنیا والی زندگی ہی میں تو چلا سکتا ہے، اور ہم تو اپنے سچے رب پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور اس سے بھی زیادہ سبق دینے والے واقعات خود فرعون کی پتنی کا ہے۔
جسے کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی پتنی آسیہ کی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے واسطے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کی برائیوں اور اس کے برے اعمال سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ سبحان اللہ! کیا اونچا درجہ اور کیا شان ہے کہ ساری امت کے لیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندی کے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کو مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکہ شریف میں جب مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا اور ان کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، اب ان ظالموں کے ظلم حد سے بڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو حضور نے جواب دیا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے حق والوں کے ساتھ یہاں تک ہوا کہ لوہے کی تیز کنگھیاں ان کے سروں میں چبھو کر کھینچ دی جاتی تھی اور کسی کے سر پر آرا چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن ایسے سخت ظلم بھی ان کو اپنے سچے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے اور وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو بھی اپنے ان سچے بندوں کی ہمت اور ساہس تتھا ان کی کوئی انش پردان کرے، اور اگر ایسا کوئی وقت آ ہی جائے تو اپنے ان بندوں کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ سبحان اللہ! آج ہم لوگوں نے استقامت سے یہ سیکھا کہ جتنی بھی تکلیف کیوں نہ آ جائے، ہم لوگوں کو اپنے دین پر ڈٹے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استقامت اور صبر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ تقویٰ کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔